سنا رہے تھے اور آپ بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ میں سماعت فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ سمجھ کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مصطفیٰ محمد عربی الفدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم علیہ السلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں، ایک مرتبہ تربت کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سرتاب قدم ہے تاج سلطان زمان پھول، سرتاب قدم ہے سلطان زمان پھول، لب پھول دہن پھول، زبان پھول بدن پھول۔ سیدی مرشدی آقا عظمت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا جو بدن اطہر ہے وہ سر سے لے کر پیر تک پھول کی طرح خوبصورت اور نرم و نازک ہے۔ پھول کی طرح نرم اور پھول کی طرح خوبصورت اور پھول کی طرح خوشبودار ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تاج سلطان زمان پھول۔ شیخ فرمائے عربی میں گردن کو زخم کہتے ہیں اور لبوں ہونٹوں کو لب کہتے ہیں۔ اب شیخ فرمائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تاج سلطان زمان پھول، سرتاب قدم ہے تاج سلطان زمان پھول، دہن پھول، زبان پھول
بن پھول اور صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول. آقا ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یا رسول اللہ آپ آئے تو باغوں میں پھول کھل گئے، یہ آپ کا صدقہ ہے. فرماتے ہیں کہ صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اسے چاہے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، اسے چاہے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پتا تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. یہ جماعت ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی ہماری طرح ہے. یہ جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے اور وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کو اپنی طرح کہنے والوں تم اپنی اوقات کو دیکھو اور میرے نبی کے اختیار کو دیکھو. دنیا میں سب سے انسان جو مثال دیتا ہے نا وہ سب سے ہلکی مثال دیتا ہے پتے کی، لیکن پتے سے بھی جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تنکا. کیا؟ پتے سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے تنکا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کی طرح اپنی طرح کہ نبی کو اپنی طرح کہنے والوں سنو، ذرا اپنی حیثیت دیکھو اور میرے نبی کا اختیار دیکھو کہ تمہارے تنکا ہلانے سے نہ ہلے اور میرے نبی اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، چاند کے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ جیسی فولاد چیز بھی پھول کی طرح قدم پڑ جائے تو نرم و نازک ہو جائے. سبحان اللہ. میرے نبی کے قدم پتھر جیسی سخت چیز پہ پڑ جائیں تو وہ موم کی طرح نرم ہو جائیں. میرے نبی کو اپنی طرح کہنے والوں اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، میرے نبی کا وقار دیکھو، میرے نبی کی عظمت دیکھو، میرے نبی کا رتبہ دیکھو. آج فرماتے ہیں کہ تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، کہ تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جا ابھی کو ہے بہن پھول.
ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زبان پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مصطفیٰ اور حسین شہید کربلا کو اپنا پھول کہا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں. توجہ فرمائیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جو پھول کہا تھا وہ کیوں کہا تھا؟ وہ محبت میں کہا تھا. محبت میں میرے یہ دونوں شہزادے ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نبی سے اس قدر محبت ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت میں اپنا پھول فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. عرب میں ایک کلچر ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ اب سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت والے زمانے سے، کہ جب ایک دوسرے سے کوئی ملاقات کرتا تو اس کو تحفے میں خوشبو دیا گیا. اور عرب کا یہ کلچر تھا کہ جو جتنی زیادہ تیز خوشبو لگاتا اس کو اتنی زیادہ عزت دی جاتی، اس کو اتنا زیادہ وقار سے دیکھا جاتا اور اتنے ہی زیادہ اس کو اونچے مرتبے والا سمجھا جاتا. لوگ اپنی بیٹیوں کو خوشبو لگایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی سیانی ہو گئی ہے، شادی کا وقت آ گیا ہے. بڑے بڑے عرب کے تاجر اپنی بیٹیوں کو خوشبو لگاتے ہیں، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خوشبو لگاؤں، اس کو خوشبو سے مہکاؤں. اس کی بدائی کا وقت ہے، شادی کا وقت ہے، رخصتی کا وقت ہے. یا رسول اللہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خوشبو خرید کے لگا سکوں. یا رسول اللہ میرے باپ آپ کا قربان، آپ میرے لیے میری بیٹی کے لیے خوشبو کا انتظام فرما دیجیے، خوشبو کا انتظام فرما دیجیے. روایات میں آتا ہے وہ گرمی کا موسم تھا، شدت کی گرمی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن اطہر پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی رسول سے فرمایا کہ جاؤ ایک شیشی لے کر کے آؤ اور ایک ٹہنی لے کر کے آؤ. صحابی رسول جاتے ہیں، ایک شیشی لیتے ہیں اور ایک ٹہنی لیتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خوشبو والا پسینہ اس ٹہنی سے اس شیشی کے اندر کر دیا اور ان صحابی رسول کو دیا. کہا جاؤ اپنی بیٹی کو اس ٹہنی سے ڈبو ڈبو کر یہ پسینہ لگاؤ. سبحان اللہ. وہ کیسی قسمت والی دلہن تھی کہ جس کے حصے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خوشبودار پسینہ آیا. روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے جب وہ ٹہنی بس ہوئی تو وہ ٹہنی بھی خوشبودار ہو گئی. جب پسینہ اس شیشی کے اندر گیا تو شیشی بھی خوشبودار ہو گئی. تو جب وہ شیشی وہ صحابی رسول کے ہاتھوں میں گئی
اور جب وہ شیشی لے کر راستوں سے جا رہے ہیں تو وہ راستے میں خوشبو سے مہک رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ راستے بھی خوشبو سے مہک رہے ہیں. اور جس گھر میں وہ شیشی لے کر جاتے ہیں روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خوشبودار پسینے کی برکت سے وہ گھر میں خوشبودار ہو گیا. گھر بھی خوشبودار ہو گیا. روایات میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس گھر میں خوشبو جانے سے اس گھر میں اتنی خوشبو پھیلی کہ اس دن کے بعد اس صحابی رسول کے گھر کا نام ہی خوشبودار گھر رکھ دیا. بیت المجیبین رکھ دیا گیا. اس گھر کا نام بیت المجیبین پڑ گیا. یعنی لوگ اس گھر کو خوشبودار گھر کہنے لگے. جس ٹہنی سے نبی کا پسینہ لگا وہ ٹہنی خوشبودار. جس بوتل میں پسینہ آیا وہ بوتل خوشبودار. جن ہاتھوں میں پسینہ آیا وہ ہاتھ خوشبودار. جس گھر میں پسینہ آیا وہ گھر خوشبودار. جن راستوں سے پسینہ گزرا وہ راستے خوشبودار. یہ تو ان چیزوں کا مقام ہے. اور جس دلہن کے خوشبو لگائی گئی اس کا توجہ فرما. جس دلہن کو وہ پسینہ لگایا گیا اس کا کیا بنا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب اس دلہن کو خوشبو لگائی گئی تو بڑے بڑے تاجروں کی بیٹیاں اس غریب صحابی کی بیٹی کی قسمت پہ رشک کرنے لگی. وہ کہنے لگی کاش اس کی جگہ ہم ہوتے اور نبی کا پسینہ ہمیں مل گیا ہوتا. روایات میں آتا ہے کہ جب وہ پسینہ اس دلہن کو لگایا گیا تو اس دلہن کے نبی کے پسینے لگانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دلہن سے پیدا ہونے والے بچوں تک کو خوشبودار پیدا کر دیا. بچے بھی خوشبودار پیدا ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ 7 پشتوں تک اس عورت کے اس دلہن کے جو بچے ہوئے وہ خوشبودار پیدا ہوئے. امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پسینے کا جو ایک قطرہ اگر مل جائے دلہن کو، پسینے کا جو ایک قطرہ اگر مل جائے دلہن کو، کئی نسلوں تلک بچے بھی خوشبودار ہوتے ہیں. کئی نسلوں تلک بچے بھی خوشبودار ہوتے ہیں. اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بزم ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ اگر وہ مردے کے ٹھوکر مار دیں یا پڑ کر دم کر دیں تو مردہ جسم بھی زندہ ہو جائے. یہ شان ہے غوث اعظم کی. تو مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ جو دم کر دے تو مردہ جسم بھی حرکت میں آ جائے. جو دم کر دے تو مردہ جسم بھی حرکت میں آ جائے. خدا کے جو ولی ہیں وہ بڑے دمدار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان. اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ تو کمال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے
عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول لب پھول دہن پھول سخن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول سخن پھول بدن پھول. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب ارشاد فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی 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 زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول سخن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول سخن پھول بدن پھول. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله.